الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم ولا تقولن اے محبوب آپ ہرگز نہ کہیں لشائن کا معنی ہے کہ کسی بات پر کسی شے پر یہ بات نہ کہیں انی فاعل ذالک غدا کہ بے شک میں اس کو کل کر لوں گا، یہ کام میں کل کر دوں گا، یہ بات نہ کہیں۔ اللہ جل مجدہ اپنے محبوب کا خود معلم ہے اور خود مربی ہے، خود معدب ہے۔ اپنے محبوب کو اللہ نے خود سکھایا ہے، خود پڑھایا ہے اور خود ہی تعدیب یعنی ادب سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب آپ نے یہ بات نہیں کہنی ہے کہ میں کر دوں گا، میں یہ کام کل کر دوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ بات کہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، یعنی انشاءاللہ کہنا، اگر اللہ نے چاہا تو پھر میں کل یہ کام کر دوں گا۔ اس میں اس کا جو شان نزول ہے، میں نے اس کے تعارف میں بھی یہ بات کی تھی کہ کفار مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ جب سوالات کیے اصحاب کہف کے بارے میں، اور یہ بات انہوں نے یہود سے پوچھ کے آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کل میں بتا دوں گا، کل میں بتا دوں، لیکن آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اس کے ساتھ یہ بات نہیں کہی۔ تو یہ 15 دن تک وحی کا انتظار کرتے رہے، وحی 15 دن کے بعد آئی تھی۔ اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو جب بھی تم بھول جاؤ۔ اگر بھول گئے ہیں انشاءاللہ کہنا تو جب یاد آ جائے اسی وقت کہہ لو، اسی وقت کہہ لو۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ جو معاملات بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی طرف سے آتے ہیں، وہ امت کی تعلیم کے لیے ہوتے ہیں، امت کی۔ دیکھیں نا، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی، حضور نے فرمایا میں بھول بھی جاتا ہوں اور مجھے بلایا بھی جاتا ہے، بلایا بھی جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہماری بھول جو ہے نا وہ شیطان کا شر ہو سکتا ہے، اس کی طرف سے ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی بھول جو ہوتی ہے اس میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو خود بلا دیتا ہے تاکہ اس میں امت کے لیے راستے نکلے۔ اب دیکھیے نا، حضور کو بلا دیا گیا نا یہاں کہ انشاءاللہ کہنا، تاکہ انشاءاللہ کہنے کی اہمیت امت تک پہنچ جائے، امت تک انشاءاللہ کہنے کی اہمیت پہنچ جائے۔ اور اس کے ساتھ اب یہ 15 دن کے بعد یہ آیا کریمہ جو ہے اس کا نزول ہوا
یہ بھی بتایا کہ یہ 15 دن انتظار کرنا کیوں پڑا ہے، یعنی اس کا سبب کیا ہے، یعنی اس کی اہمیت بتانے کے لیے کہ ہر کام میں انشاءاللہ کہو، ہر کام میں یعنی اللہ جل مجدہ چاہے تو کام ہوتا ہے، اگر نہیں ہوا تو اللہ کی چاہت نہیں تھی، اگر کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو کیا ہے، اللہ کی چاہت نہیں تھی۔ وقل، اور محبوب یہ بھی فرماؤ، عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اور میرا رب جو ہے نا مجھے اس سے نزدیک تر راستے یعنی ہدایت کی راہ دکھا دے۔ یعنی یہ جو آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں نا، اس سے بھی اعلیٰ اور اقرب جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے راہ دکھائے گا۔ یعنی تم مجھے یہ سوالات پوچھ کر میری نبوت کی دلیل مانگ رہے ہو نا، یہ تو بات ہی کچھ نہیں ہے، یہ تو تم ایک واقعہ کہف پوچھ رہے ہو۔ اللہ جل مجدہ نے اپنے نبی کو تمام انبیاء کے حالات و واقعات جو غیب تھے وہ بھی عطا فرما دیے۔ دیکھیں حضور کا سورس کیا ہے، یہ پہلے واقعات آدم علیہ السلام کا واقعہ نہیں آیا قرآن میں، کیوں جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، ہاں جی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف، یہ جتنے انبیاء کے واقعات ہیں اس کا سورس کیا ہے؟ حضور تو کسی کے پاس پڑے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ آپ کا ان واقعات کو بیان کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو غیب کے علم پر اطلاع عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شاید محبوب یہ کیا بات ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے اقرب جو ہے وہ راستہ بتائے گا علوم کا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے اور 9 اوپر یعنی کتنے؟ 309۔ اس کے بارے میں یہ جو بات ہے کہ یہ 300 یا 309، اس میں 2 تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن نے بیان کیا ہے 300، لیکن انہوں نے اپنے ساتھ بعض سے 9 اور بڑھا لیے، 309 کر لیے۔ بعض نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ اصل میں شمسی اور قمری مہینوں کا فرق ہے، شمسی مہینے 300 بنتے ہیں اور قمری 309 یہ بنتے ہیں اگر ان کے حساب سے دیکھا جائے۔ تو بعض نے کہا کہ یہ نہیں بات، اگلی آیہ کریمہ ہے وہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہود کی پیچھے جو آیا ہے کہ یہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، ہاں جی، اسی طرح فرمایا وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا۔ یہ جو پیچھے آیا نا اسی پر اس کا عطف ہے۔ معنی یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 309 سال رہے، یہ بھی انہی کا قول ہے، انہی کا قول ہے، اللہ کا قول نہیں ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اگلی آیت میں، قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا۔ اگر یہ اللہ کا قول ہوتا 300 والا یا 309 والا تو پھر یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ محبوب آپ فرمائے نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا وہ کتنے سال رہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ کتنی دیر ٹھہرے۔ یہ جملہ جو آگے والا اگلی آیت جو ہے یہ بات اس بات کی تردید کرتی ہے کہ یہ پہلی جو 300 یا 309 والی بات ہے یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے بلکہ ان کا قول بیان کیا گیا یہود کا۔ لہو غیب السماوات والارض، اسی کے پاس زمین و آسمان کا غیب ہے۔ ابصر بہ واسمع، وہ سب سے زیادہ دیکھنے والا ہے، سب سے زیادہ سننے والا ہے، ہاں جی۔ ما لہم من دونہ من ولی، اور اس کے سوا یعنی اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں ہے،
اس کے سوا ان کا کوئی والی نہیں ہے. ولا یشرک فی حکمہ احد، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک بھی نہیں کرنا چاہتا. ضرورت ہی نہیں ہے اس کو شریک کرنے کی. شریک تو وہ کرتا ہے جس کو میں کمزوری ہو. کیوں جی؟ کہ چلو مثال کے طور پر آپ نے کسی کاروبار میں شرکت کرنی ہے تو آپ کے پاس تھوڑی ہے تو پھر ہی شریک کر رہے ہیں نا. کیوں جی؟ آپ کسی معاملے میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو اس لیے کہ چلو ہمارا ساتھ بن جائے اور اچھے طریقے سے ہم کر سکیں. تو اللہ تو ساری قدرتوں کا مالک ہے، اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی شریک کی. ہاں جی. ارشاد فرمایا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اے محبوب آپ وہ تلاوت کریں نا جو تمہارے رب کی کتاب میں تمہیں وحی کی گئی ہے. جو اللہ نے وحی کی صورت میں آپ کو کتاب دی، آپ اس کی تلاوت کریں. لا مبدل لکلماتہ، اور اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں ہے. اللہ کی بات کو بدلنا کسی کی جرأت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بات کو بدلے. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تم اس کے سوا پناہ نہ پاؤ گے. پناہ اسی کی بارگاہ کی، پناہ اسی کی بارگاہ میں ہے. آگے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ لَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا. یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی جان ان سے مانوس رکھو، یعنی اپنے آپ کو آپ ان کے ساتھ مانوس رکھیں، یعنی آپ کی توجہ کا مرکز وہ ہونے چاہیے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، کون؟ یعنی کن کے ساتھ آپ نے اپنے آپ کو مانوس کرنا ہے؟ فرمایا یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ کو صبح و شام پکارتے رہتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں. یریدون وجہہ، اور ہر وقت ان کا ارادہ کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ وجہہ، وہ چاہتے ہیں کہ وہ راضی ہو جائے. ان کی چاہت کیا ہے؟ کہ ان کے ہر عمل سے وہ راضی رہے. یریدون وجہہ، وہ چاہتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں. یہ جن کی صفت ہے اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں. اور کرتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو جائے. اس کی چاہت ہے انہیں. محبوب ان کے ساتھ مانوس رہیے، ان کے ساتھ مانوس رہیے. اور وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور اپنی نظر رحمت ان سے نہ پھیریے، ان سے نہ ہٹائیے اپنی نظر. ان کی تو آپ کی نظریں ان کو نہ چھوڑیں، آپ کی نظر شفقت ان کی طرف مائل رہنی چاہیے. ترید زینت الحیات الدنیا، آپ دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ حضور کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے کہ قریش کے سردار آ گئے. آ کے کہنے لگے ان کو تو اٹھائے نا، ان کو اپنی بارگاہ میں اٹھاؤ نا، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ غلام ہیں. ہاں جی، ان کی زبان میں یہ کم تر لوگ ہیں، کمی لوگ ہیں، ان کو اٹھائے، ہم سردار ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے اچھے نہیں لگتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ زینت الحیات کا معنی کیا ہے؟ کہ حضور کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ بڑے بڑے لوگ اگر ایمان لے آئیں گے تو ان کے پیچھے ان کے قبائل بھی ایمان لے کے آئیں گے،
کہ حضور تو چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لے کے آئیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں یہ بات آئی, دل میں یہ بات گزری کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے ان کو اٹھا دیتے ہیں, ان کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی ایمان لے آئیں گے. یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کا نشان نزول فرما دیا کہ محبوب نہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے, یہ بڑے قیمتی ہیں, یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں, ان کی ضرورت نہیں ہے محبوب, یہ بڑے قیمتی ہیں. یہ بلال جیسا کوئی ہے ان میں؟ ہاں جی, کوئی بلال جیسا ان میں ہے؟ جب بلال جیسا ان میں کوئی نہیں ہے تو اس کا معنی ہوا محبوب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بلال کی ضرورت ہے, ہمیں خباب کی ضرورت ہے, ہمیں صہیب کی ضرورت ہے. یہ لوگ زیادہ قیمتی ہیں. کیوں؟ کہ یہ میری صبح و شام عبادت کرنے والے ہیں محبوب, محبت کی نظر سے تجھے دیکھنے والے, عقیدت سے تمہیں دیکھنے والے. اور یہ لوگ جو ہیں جو آپ کے پاس آئے ابھی, ان کا حال تو یہ ہے, یہ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں, یہ تکبر سے بھرے ہوئے ہیں. اگر آپ نے ان کو اٹھایا, ان کو بٹھایا, تو مطلب یہ ہے کہ تکبر ان میں اور بڑھے گا, اور بڑھے گا, اور یہ تھوڑے سے مایوس ہوں گے. لیکن محبوب نے ان کی ضرورت نہیں ہے, اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ تیری رحمت کی نظر انہی پہ رہنی چاہیے. اور یہ جو تم اس کو, ان کو بٹھانے کو اللہ نے کیا کہا, ترید زینت الحیات الدنیا, کہ تم محبوب دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے, زینت بڑھ جائے گی, اس کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا, اور ہمارے ذکر سے ہم نے جس کے قلب کو, جس کے دل کو اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے محبوب, اس کا کہنا نہیں ماننا. اس کی بات کیا مانا کہ یہ جو تیرے پاس آئے ہیں, ہم نے ان کے دلوں کو اپنے ذکر سے غافل رکھا ہے, اس لیے ان کی بات کو نہیں ماننا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرَطًا, اور اس کا کام حد سے گزر گیا. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ, اور فرما دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. حق تمہارے, آگے دیکھیے, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, وہ جسے چاہتا ہے ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے, جسے چاہتا ہے. ہاں جی, اللہ فرماتا جو چاہے ایمان لے آئے. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جس کی نہیں چاہتا وہ کافر ہو جائے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. اگر سارے لوگ مومن ہو جائیں تو میری ربوبیت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. ہاں جی, سارے کافر ہو جائیں تو میری ربوبیت میں کچھ کمی نہیں آ سکتی. ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. ایمان کوئی لائے گا تو یہ اس کا اپنا نفع ہے, اس کا اپنا نفع ہے. کافر ہوگا تو اس کا اپنا نقصان ہے. اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا, اور ہم نے ان ظالموں کے لیے آگ کو تیار کر رکھا ہے. دوزخ کی آگ کو ہم نے تیار کیا ہوا ہے. اور یہاں ظالمین سے مراد کیا ہے؟ کافر. احاط بہم سرادقها, اور مضبوط دیواریں جو ہیں وہ اس کا احاطہ کیے ہوئے, مضبوط دیواریں جو ہیں اس نے انہیں گھیر لیا ہے. ان یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشفی الوجوہ, اور اگر پانی کے لیے یہ فریاد کریں, یہ پانی کے لیے فریاد کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی فریاد رسی ہوگی, ان کو پانی دیا جائے گا. کون سا؟ کماء کالمہل, جیسے کوئی دھات پگھلا دی جائے, دھات سونا چاندی یا تانبا لوہا, اس کو پگھلایا جائے نا, تو یہ جو ہے نا اس طرح کا پانی انہیں
دیا جائے گا یشفی الوجوہ، ان کے منہ کو جو ہے نا وہ جس طرح روسٹ نہیں کیا جاتا، یشفی کا معنی یہ ہے کہ ان کے منہ جو ہے اسے روسٹ ہو جائیں گے، قریب کیا جائے گا تو ان کے منہ سے روسٹ ہو جائیں گے۔ بئس الشراب، بہت برا پینا ہے، مشروب بہت برا ہے۔ وساءت مرتفقہ، اور دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت برے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لا نضیع اجر من احسن عملا، اور فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، بے شک ہم ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ من احسن عملا، جن کے کام اچھے ہوں، یعنی جن کا کام اچھا، عمل اچھا ہے، ہم اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یہاں ایک بات جو ہے نا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کا ذکر الگ کیا، عمل صالح کا ذکر الگ کیا، یعنی یہ بتانے کے لیے ایمان اور چیز ہے، عمل صالح اور چیز ہے، یعنی الگ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس عمل صالح نہیں وہ مومن نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ ایمان اور چیز ہے لیکن عمل صالح اور چیز ہے، لیکن عمل صالح تب بنے گا جس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس کا عمل صالح بن جائے گا۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، جن کے لیے جنت عدن ہے، تجری من تحتہم الانہار، اس کے نیچے جہاں یہ محلات میں ٹھہرائے جائیں گے جنت میں، ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ اور فرمایا اب ان کا لباس یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا، ان کا سبز لباس انہیں پہنایا جائے گا، سبز لباس انہیں پہنایا جائے گا۔ من سندس، سندس کا، سندس کہتے ہیں جو ریشم باریک لباس، ملائم اور باریک لباس ہوتا ہے اس کو سندس، یعنی باریک ریشم کا خوبصورت لباس ہوگا۔ وہ استبرق، اور موٹے جو ہے نا جو ریشم جو ہے موٹاپا دبیس قسم کا، وہ بھی اس کا لباس ان کے پاس ہوگا۔ متکئین فیہا علی الارائک، اور تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ لیکن تکیے لگانے سے انسان کی وجاہت بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی؟ اور جسے کہتے ہیں ٹور زیادہ بن جاتی ہے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ جو یہاں اس کی بارگاہ میں اس دنیا کے اندر عاجز رہے گا، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کو وجاہت عطا فرمائے گا۔ تکیوں سے یہ ٹیکے لگا کے بیٹھے، ہاں جی اس طرح ٹیکے لگا کے بیٹھیں گے کہ تکیوں کے ساتھ نعم الثواب، اللہ فرمایا کتنا خوبصورت اچھا لباس ہے، ہاں جی نہیں کتنا اچھا ثواب ہے، کتنا اچھا ثواب ہے، کیسا خوبصورت ثواب ہے۔ وحسنت مرتفقا، اور خوبصورت قسم کا، یعنی جنت بہت اچھے آرام کی جگہ ہے، ہاں جی یہ ہے، لیکن ہے کن کے لیے؟ جن کے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محمد